بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم 6 کلاس کی اردو کی کتاب چمپا کا چیپٹر نمبر 5 قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس میں الفاظ معنی دیکھیے۔ پہلا لفظ ہے تابع، مطلب کہ ماتحت کو کہتے ہیں۔ قوت، فیصلہ، فیصلہ کرنے کی طاقت، برخاست، ختم کرنا۔ مشرک، شرک کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مامور، کسی کام یا عہدے پر مقرر ہونا۔ گھن، لکڑی کھانے والا کیڑا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے MCQs ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹے تھے کن کے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت شوق تھا کن چیزوں کا؟ تعمیرات کا۔ ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں غائب تھا کون؟ ہدہد۔ ملکہ کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ ہمیں اس بادشاہ سے کرنی چاہیے جنگ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی 41 یعنی کہ 41 سال۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اس کے شارٹ کوسچنز ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن پیدائش کیا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کا سن پیدائش 1992 قبل مسیح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کن کن مخلوقات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف انسانوں کو بلکہ جانوروں، پرندوں، جنات اور ہوا تک کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع کر دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخالفین پر قابو پا کر کیسی حکومت کی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مخالفین پر قابو پا کر ایک نہایت مستحکم اور وسیع حکومت قائم کی۔ ٹھیک ہے، کویشچن نمبر 4 ہے یمن کی ملکہ اور اس کی قوم کا نام کیا تھا؟ یمن کی ملکہ کا نام بلقیس تھا اور اس کی قوم سبا کہلاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو جو خط بھیجا اس کا آغاز کیسے کیا گیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کو جو خط بھیجا تھا اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد زبان شناسی قواعد ہیں کہ متضاد الفاظ، ایسے الفاظ کہ متضاد لکھیے اور کوئی 3 الفاظ اور ان کے متضاد کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ پہلا لفظ شب ہے، سمجھدار، معقول، پیش، قیمت، حاضر، مکمل، آغاز، جنگ، ملکہ۔ ٹھیک ہے، شب یعنی کہ رات کو کہتے ہیں، اس کا متضاد بنے گا روز یعنی کہ دن۔ معقول مناسب کو کہتے ہیں، اس کا متضاد بنے گا نامعقول۔ قیمت لاگت کو کہتے ہیں، اس کا متضاد الٹ بنے گا بے قیمت۔ مکمل یعنی کہ پورے کو کہتے ہیں اور اس کا جو متضاد الٹ بنے گا وہ ادھورا۔ جنگ لڑائی، اس کا متضاد امن بنے گا۔ اسی طرح سمجھدار عقل مند کو کہتے ہیں، اس کا الٹ بے وقوف بنے گا۔ پیش سامنے کو کہتے ہیں، اس کا متضاد پس یعنی کہ پیچھے۔ حاضر موجود، اس کا الٹ غائب بنے گا۔ آغاز شروع کو کہتے ہیں، اس کا الٹ اختتام بنے گا۔ ملکہ رانی کو کہتے ہیں، اس کا الٹ جو ہے وہ بادشاہ بنے گا۔ نیکسٹ وہ کہتے ہیں کہ کسی 3 جوڑوں کو جو ہے وہ آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے، جیسے شب اور اس کا الٹ جو ہے وہ روز ہے، تو اس کا ہم جملہ بنائیں گے رات یعنی کہ شب کو چاند کی روشنی بہت خوبصورت لگتی ہے۔ روز دن کو کہتے ہیں، دن میں سورج کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح سمجھدار، وہ ایک سمجھدار شخص ہے، ہر مسئلے کا حل نکال لیتا ہے۔ بیوقوف لوگ بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کرتے ہیں۔ مکمل، اس نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے۔ ادھورا کام ہمیشہ پریشانی کا سبب بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے کہ دیے گئے واحد الفاظ کی جمع اور جمع الفاظ کے واحد لکھیے۔ تو پہلا لفظ ہے طریقہ، اس کی جمع بنے گی طریقے۔ اشارہ اشارے۔ واحد جو ہے وہ مشکل مشکلات، نعمت نعمتیں۔ ٹھیک ہے، جمع جو ہے جو استعمال ہوئے لفظ ان میں انہار ہے تو اس کی واحد نہر بنے گی، تحائف کی تحفہ بنے گا، خطوط کی خط بنے گا اور مخلوقات کی مخلوق بنے گا۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ دیے گئے الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ شکر، ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عظیم الشان، تاج محل ایک عظیم الشان تعمیراتی شاہکار ہے۔ گفتگو، دونوں دوستوں کے درمیان ایک پرامن گفتگو ہوئی۔ تخت، بادشاہ نے اپنے تخت پر بیٹھ کر رعایا کے مسائل سنتا تھا۔
مال و دولت کی کثرت انسان کو اکثر غرور میں مبتلا کر دیتی ہے۔ سجدہ، نماز میں سجدہ اللہ کے حضور عاجزی کا اظہار ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کہتے ہیں کہ حروف شمسی و قمری عربی میں امتیاز اور خصوصیات کے لیے اسماء کے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں۔ بعد حروف سے پہلے الف لام آتا ہے تو تلفظ یعنی بولنے میں ظاہر نہیں کیا جاتا، اور لفظ کا اول حرف جو ہے وہ مشدد پڑھا جاتا ہے، جیسے الشمس، اس میں دیکھیں کہ الف لام استعمال تو کیا گیا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں گیا، ٹھیک ہے، لام کی آواز ظاہر نہیں کی جاتی۔ اسی مثال کی وجہ سے ایسے حروف شمسی کہلاتے ہیں۔ مثلا مظفر الدین، اس میں دیکھیں کہ الف لام کا استعمال تو کیا گیا ہے لیکن تلفظ میں آواز نہیں آ رہی۔ صاحب الذکر، اس میں بھی دیکھیں کہ لام کا ذکر نہیں آ رہا۔ ہارون الرشید، اس میں بھی دیکھیں لام لکھی تو گئی ہے لیکن آواز میں ظاہر نہیں کی گئی۔ اسی طرح حروف شمسی کی مزید 3 مثالیں تحریر کیجئے، جیسے الرحمن ہے، الف لام کے بعد دیکھیں کہ را مشدد ہے اور لام کی آواز ظاہر نہیں کی جا رہی۔ الدین، اس کے میں دیکھیں کہ الف لام کے بعد دال مشدد ہے اور لام کی آواز ظاہر نہیں کی جا رہی۔ اسما، اس میں بھی دیکھیں کہ الف لام کے بعد شین مشدد ہے اور لام کی آواز ظاہر نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ جن حروف میں الف لام کی آواز ظاہر کی جاتی ہے انہیں حروف قمری کہتے ہیں، جیسے القمر میں لام کی دیکھیں نا کہ یہاں پہ ہم اقمر نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو ہم القمر ہی پڑھیں گے، الف لام لکھا بھی گیا ہے اور اس کو پڑھا بھی جا رہا ہے تو اس کو حروف قمری کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مثلا فصیح البیان، عبد الجلیل، بیت المال، ان دیکھیں کہ تینوں لفظوں کے اندر جو ہے وہ الف لام پڑھا گیا ہے۔ اسی طرح حروف قمری کی کہتے ہیں کہ مزید 3 مثالیں تحریر کیجئے۔ القلم، اس میں بھی دیکھیں کہ الف لام پڑھا جا رہا ہے کہ الف لام کے بعد کاف کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور لام بھی صاف سنائی دیتا ہے۔ البیت، اس میں بھی دیکھیں کہ الف لام کے بعد با کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور لام بھی صاف سنائی دیتا ہے۔ الجمیل، اس میں بھی دیکھیں کہ الف لام کے بعد جیم کی آواز ظاہر ہوتی ہے اور لام صاف سنائی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔